مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خلافت تو ہے، خلیفہ ہم مانتے ہیں، لیکن خلیفہ راشد یہ کسی جگہ سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ آپ احادیث پڑھ لیں، خود مطالعہ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پہلے 3 خلفاء کا تو ذکر کرتے رہتے تھے۔ آپ کہا کرتے تھے میں گیا میرے ساتھ ابو بکر عمر، میں فلان جگہ گیا میرے ساتھ ابو بکر اور عمر، اور بعض جگہ پر عثمان کا نام لیتے۔ کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے پورے ذخیرہ حدیث میں، کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے بعد جہاں ابو بکر کا ذکر کیا، اپنے بعد جہاں عمر کا ذکر کیا، اپنے بعد جہاں آپ نے حضرت عثمان کا ذکر کیا، اس کے بعد آپ نے حضرت علی کا ذکر کیا ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ تکفیری اور ناسوی ٹولہ مسلسل توہین خاندان تطہیر اور بالخصوص والدین مصطفیٰ اور والد مرتضیٰ، اس کے بعد خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کی بھی توہین کر رہا ہے۔ اور ایک نواسب میں سے ایک مولوی صاحب یہ بیان کر رہے تھے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا شمار خلفائے راشدین میں نہیں ہوتا، اور وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ خلفائے راشدین صرف 3 ہیں، مولا علی خلیفہ راشد نہیں ہیں، العیاذ باللہ العیاذ باللہ، کہ مولا کائنات کو یہ نواسب اور بعض تکفیری خلیفہ راشد تسلیم نہیں کرتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے مسلمات اور اپنی بنیادی اور اساسی کتابوں سے ناآشنا ہیں، ورنہ اگر ان کے عقائد کی کتابوں کو دیکھا جائے، حدیث کو چھوڑ دیں کہ اس مولوی صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ مولا کائنات خلیفہ راشد نہیں ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ وہ اپنے عقائد کی کتابوں سے ناآشنا ہے، کیونکہ عقیدہ جو ہے وہ قرآن و سنت ان کے مطابق قرآن و سنت اور حدیث سے اخذ کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے۔ اگر کوئی حدیث بیان کی جائے ممکن ہے اس کے متن پر اشکال ہو سکتا ہے، سند پر اشکال ہو سکتا ہے، لیکن عقیدہ وہ ہے کہ جس کو عقیدہ بنایا جاتا ہے قرآن و سنت سے، اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب یہ ہے کہ اس مولوی صاحب کو یہ علم نہیں ہے کہ ہمارے جو مسلمات ہیں، ہماری جو عقائد کی کتابیں ہیں، ان میں کیا لکھا ہے۔ اب مثال کے طور پر میرے پاس ایک کتاب ہے جامع رسائل اعتقاد ائمۃ السلف، اس میں ایک عقیدے کی کتاب ہے اعتقاد و حرب ابن اسماعیل الکرمانی، جن کی وفات 280 ہجری میں ہوئی ہے۔ یہ عقیدہ نمبر 79 پہ لکھتے ہیں وَهُمْ خُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ مَهْدِيُّونَ، یعنی اس سے پہلے 4 خلفاء کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد لکھتے ہیں وَهُمْ، یعنی یہ جو 4 خلفاء ہیں مذکورہ بالا، یہ خلفاء راشدون اور مہدیون ہیں۔ اس کے بعد ان کے عقیدے کی دوسری کتاب ہے اعتقاد و ابی عبداللہ زبیر بن احمد شافعی، جن کا انتقال 318 ہجری میں ہوا ہے۔ یہ تفضیل و اصحاب رسول اللہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اس میں یہ 4 خلفاء کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں وَهُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ بعد رسول اللہ، یہ ان کے عقیدے کے مطابق۔ اور اس کے بعد عقائد کی جو بنیادی اور اساسی ان کے عقیدے کی کتاب ہے وہ ہے العقیدۃ الکیروانیہ۔ عقیدۃ الکیروانیہ جو ہے وہ ابو
محمد عبداللہ بن ابی زاہد کیروانی کی ہے، جن کا انتقال 386 ہجری میں ہوا ہے۔ یہ بھی 4 خلفاء کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں وَأَفْضَلُ الصَّحَابَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یعنی ان کے اسی طرح عقیدہ طحاویہ، امام طحاوی نے بھی العقیدۃ طحاویہ میں یہی بات لکھی ہے کہ خلفاء راشدون یعنی الخلفاء الاربع، جو 4 خلفاء ہیں وہی خلفاء راشدین ہیں۔ اس کے بعد یہ میرے سامنے کے عقیدے کی کتاب ہے عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث۔ اس کے صفحہ نمبر 83 پہ یہی عقیدہ انہوں نے لکھا ہے، 82 اور 83 پہ، اور یہ لکھتے ہیں 4 خلفاء کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں وَأَنَّهُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ، یہی 4 خلفاء جو ہیں وہ راشد خلفاء ہیں۔ اس کے بعد ابو الحسن اشعری، ان کی کتاب ہے الابانہ عن اصول الدیانہ، صفحہ نمبر 60 ہے، فقرہ نمبر 69 ہے۔ اس میں بھی انہوں نے 4 خلفاء کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہیں خلفاء راشدین ہیں۔ اس کے بعد یہ لمۃ الاعتقاد الہادی الی سبیل الرشاد، یہ علامہ مقدسی ہیں، احمد بن محمد بن قدامہ مقدسی، جن کا انتقال 620 ہجری میں ہوا ہے۔ انہوں نے بھی صفحہ نمبر 107 اور 108 پہ خلفاء راشدین کا جب ذکر کیا ہے تو اوپر ذکر کیا ہے کہ ثم عثمان ثم علی و ہؤلاء الخلفاء الراشدون الائمۃ المہدیون، یہ لمۃ الاعتقاد علامہ مقدسی کی صفحہ نمبر 107 پہ لکھا ہے۔ اسی طرح ان کی عقائد کی دیگر کتابوں میں بھی، بہت ساری کتابوں میں خلفاء راشدین جہاں ذکر کیا ہے خلفاء راشدین کا، تو وہاں ان کے عقیدے کے مطابق مولا کائنات امیر المومنین کا بھی ذکر ہے کہ وہ بھی خلیفہ راشد ہیں۔ دوسرا، اس مولوی صاحب نے استدلال یہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بھی ان خلفاء کا ذکر کیا ہے، خلفاء ثلاثہ کا، تو وہاں حضرت علی ابن ابی طالب کا ذکر نہیں کیا۔ یعنی جب بھی رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقول ان کے سنی کتب میں ان کی فضیلت کا ذکر کیا ہے تو مولا کائنات کا ذکر ان کے ساتھ نہیں کیا، لہٰذا مولا علی کا ان کے ساتھ ذکر نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نعوذ باللہ کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب خلیفہ راشد نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان خلفاء ثلاثہ کے ساتھ مولا کائنات کا ذکر نہ کرنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ مولا کائنات اہل البیت میں سے ہے، اہل بیت میں سے ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی مولا کائنات کا ذکر کیا ہے تو اپنی اہل و بیت کے ساتھ کیا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث ہے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما، اور یہ حدیث جو ہے یہ بنیادی کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ مستدرک امام حاکم نیشاپوری کی 3 جلد میں 4769 نمبر ہے حدیث کا، اور اس حدیث کے تحت امام حاکم نیشاپوری نے بھی صحیح کا حکم لگایا ہے،
اور ذہبی نے بھی صحیح کہا ہے، ذہبی نے بھی کہا ہے کہ صحیح بہذہ الزیادہ، یعنی امام حاکم نیشاپوری نے کہا ہے کہ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، یعنی امام حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور ان کے والدین مولا کائنات علی ابن ابی طالب اور جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا ان دونوں سے افضل ہیں۔ جہاں بھی اہل بیت کا ذکر کیا ہے، امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ زہرا کا ذکر کیا ہے فضیلت کا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں مولا کائنات کا ذکر کیا ہے، لیکن جہاں اہل بیت کا ذکر کیا ہے، فضیلت کا ذکر کیا ہے، تو باقی صحابہ کا وہاں ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح یہ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ صفحہ نمبر 428 پہ علامہ ناصر الدین البانی نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ اخرج الحاکم وقال صحیح بہذہ الزیادۃ ووافقہ الذہبی، ذہبی نے بھی اس حدیث کی صحت میں موافقت کی ہے امام حاکم نیشاپوری کے ساتھ۔ تو لہٰذا جہاں جہاں اہل بیت کا تذکرہ کیا ہے وہاں مولا کائنات کا کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب اہل بیت کے فرد ہیں، اہل بیت کے فرد ہیں، لہٰذا اہل بیت پیغمبر علیہ السلام باقی اصحاب سے افضل، اشرف اور اعلیٰ ہیں، فضیلت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے صحابہ کرام سے افضل ہیں، تو اس لیے وہاں انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ سنن ابو داؤد، یہ میرے سامنے ہے سنن ابو داؤد، اور اس کی حدیث نمبر 4607 ہے، کتاب السنہ باب لزوم السنہ ہے۔ تو یہ حدیث ہے فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، کہ حضور اکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لازم پکڑو تم میری سنت کو اور میرے خلفاء جو راشدین اور مہدیین ہیں ان کی سنت کو بھی آپ نے لازم پکڑنا ہے۔ تمسکوا بہا، ان کے ساتھ تمسک کرو، ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو۔ وعضوا علیہا بالنواجذ، یعنی ان کو دانتوں سے پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور ان خلفائے راشدین سے مراد، مہدیین سے مراد ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں، نہ کہ دوسرے اصحاب ہیں، کیونکہ اس حدیث کا صحیح شاہد، اور یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، صحیح سند کے ساتھ، اور اس حدیث کا صحیح ترین شاہد حدیث ثقلین ہے، انی تارک فیکم الثقلین، انی تارک فیکم الخلیفتین کاملتین، میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں دو چیزیں، دونوں خلیفے اور جو اکمل ہیں، کامل ہیں، مکمل ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت اہل بیت ہے۔ اور تحفہ اثنا عشریہ میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي، کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ اگر تم ان کی پیروی کرو گے، ان کے ساتھ تمسک رکھو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوں گے۔ تو یہ حدیث ثقلین اس کی شاہد ہے، اور حدیث ثقلین جو ہے اور یہ حدیث تقریباً ان کا متن ملتا جلتا ہے، تو لہٰذا اس سے مراد ائمہ اطہار علیہم السلام ہیں۔ اس کے بعد
ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہی خلفاء راشدون مہدیون ہیں، کیونکہ من لا یعذر الفقیہ، شیعہ کتاب، من لا یعذر الفقیہ شیخ صدوق، اور اس کے علاوہ آیت اللہ محمد صادق الروحانی، انہوں نے اپنی کتاب اجوبۃ المسائل میں جب ان سے پوچھا گیا کہ زیارت جامعہ کبیرہ کی سند کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کی سند معتبر ہے، جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ الکافی میں بھی زیارات کے یعنی الفاظ ہیں جو جنت البقیع ائمہ علیہم السلام کی جو زیارت ہے اس میں بھی لفظ یہ استعمال ہوئے ہیں، خلفاء راشدون، ائمہ راشدین استعمال ہوئے ہیں ائمہ اطہار علیہم السلام کے لیے۔ اور علامہ محمد باقر مجلسی رحمہ اللہ نے الکافی کی ان زیارات میں جو جنت البقیع کی ائمہ اطہار کی زیارت ہے اس کی سند کے بارے میں کہا ہے کہ یہ حسن درجے کی سند ہے، لہٰذا فعلیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین سے مراد ائمہ اطہار مولا کائنات سے لے کر حضرت امام مہدی علیہم السلام تک تمام ان ہادیان برحق مراد ہے۔ اور اس کے علاوہ ابن تیمیہ نے الفتاوی الکبریٰ کی پہلی جلد میں جب ان سے سوال کیا گیا کہ آیا حضرت علی ابن ابی طالب اہل بیت میں سے ہیں یا نہیں، تو ابن تیمیہ نے الفتاوی الکبریٰ کی پہلی جلد میں لکھا ہے کہ یہ کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے، بلکہ علی ابن ابی طالب بعد از نبی اہل بیت کے افضل اور اشرف فرد ہیں، اور بنو ہاشم کی بھی بعد از نبی افضل فرد ہیں۔ تو مولا کائنات جب اہل بیت کے بعد از نبی افضل فرد ہیں، اکمل فرد ہیں، تو وہ خلفاء راشدین میں کیوں شمار نہیں ہو سکتے؟ لہٰذا یہ ان کی ناسبیت ہے، اور ناسبیت کی وجہ سے بغض مولا کائنات کی وجہ سے بعض تکفیری اور نواسب مولا کائنات کو خلفاء راشدین میں شمار نہیں کرتے۔